تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں، ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے۔ ہمیں سے ہر شخص کو لائف میں ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تو ایک انسان دن میں 40,000 ڈیسیژنز لیتا ہے، بوتھ کانشیس اینڈ سب کانشیس، کہ مجھے اپنا ہاتھ کیسے ہلانا ہے، مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کدھر دیکھنا ہے، سارے ملا کے اراؤنڈ 40,000۔ اور نو ڈاؤٹ ہم دن میں کوئی 1 2 5 10 بڑے بڑے ڈیسیژنز بھی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مہینوں میں ایسے ڈیسیژنز آ رہے ہوتے ہیں۔ سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ اسکلز ان اسلام، افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کیسے کی جائے، اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس حوالے سے۔ اور ریسنٹلی مجھے کچھ کوشچنز بھی آ رہے تھے کہ جس میں پیپل ہیڈ ٹو میک بگ ڈیسیژنز ان لائف۔ فار ایگزامپل انہوں نے ملک شفٹ کرنا ہے، جاب سوئچ کرنی ہے، بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہت سارے ایسے ڈیسیژنز آتے ہیں لائف میں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ڈیسیژنز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ سو میں آج آپ کو ایک پورا پروسیس بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں۔ اور جب میں نے کچھ سوالات پوچھے تو مجھے پتہ چلا کہ دے ڈونٹ ہیو اے کلو اباؤٹ واٹ دے وانٹ ان لائف۔ سو ہاؤ ٹو میک اسمارٹ ڈیسیژنز۔ نمبر 1، اسلام یاد رکھیں صرف ہمیں نماز، مسجد، وضو کیسے کرنا ہے صرف یہ بتانے نہیں آیا تھا، اسلام ہماری دنیا اور آخرت بہترین کرنے آیا تھا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسمان پہ اڑتا ہوا پرندے کے بارے میں بھی ہر ایک پرندے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کی ڈیٹیلز بتائیں، یعنی ہی ٹاٹ اس ایوری تھنگ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر اس چیز کے بارے میں انفارم کر دیا جو خیر کی تھی اور جنت قریب کرنے والی تھی، اور ہر اس شر سے بچا لیا اور اس کا انفارم کر دیا جو تمہیں نقصان اور تکلیف دینے والی تھی اور جہنم میں قریب کر دینے والی تھی۔ سو فریم ورک ہمارے پاس ہے، لیٹس گو تھرو اٹ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس فریم ورک کو ہم یاد رکھیں اور ہماری لائف میں جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا ڈیسیژن ہو ہم اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا پورا پروسیس بتا دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من مؤمن ضعیف وفی کل خیر۔ ایک اسٹرانگ بلیور، ایک تگڑا مسلمان ایک ویک مسلمان سے بہتر ہے، بٹ دونوں میں خیر ہے۔ اور پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ اکبر، یہ مجھے تو بہت پسند ہے حدیث۔ پہلے تو آپ نے کہا ایک اسٹرانگ بلیور اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے، لیکن دونوں میں خیر ہے۔ پھر آپ نے کہا احرص علی ما ینفعک، اسٹرگل کرو، اسٹرائیو کرو، تمہارے اندر ایک حسرت ہونی چاہیے، ڈرائیو ہونی چاہیے، علی ما ینفعک، ٹورڈز what benefits you ان دنیا ان آخرہ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ اچھی شادی ہے، چاہے وہ جاب ہے، کچھ بھی ہے، اسٹرائیو، اسٹرگل۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں مسلمان بس بالکل اکیلے ہو کے بیٹھتا ہے یا وہ بھلائی اور دنیا کی زینت کو چاہ ہی نہیں سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مین پرائرٹی دنیا کی زینت نہیں ہوتی، بٹ احرص علی ما ینفعک، سیک what is beneficial for you، جو دنیا کی اللہ نے بنائی ہے سب کچھ مومنین مسلمانوں کے لیے۔ واستعن باللہ، اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ولا تعجز and never give up، ڈونٹ سے کہ یار I can do it۔ اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے، کوئی بھی اللہ کے فیصلہ ہو جائے، تو یہ نہ کہو کہ کاش میں یہ کر لیتا، یا if I would have done such and such، اور میں یہ ڈیسیژن نہ لیتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا تھا اور ویسا ہی کیا۔ کیونکہ what if کہنا، if only کہنا کہ کاش میں یہ کر لیتا، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے راستے، شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ Now we lack clarity of goals, we lack vision. Lack of clarity of goals can result in making bad decisions in life. اور اگر میں پوچھوں کہ آپ اگلے 10 سال میں، 5 سال میں کہاں جانا چاہتے ہیں، یا کوئی مجھ سے اگر سوال کرے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، تو I ask them کہ what are your goals
define success, they fail to define what benefits them. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर डू वी वांट टू गो. हमने जाना कहाँ है, हमारा पर्पस क्या, यानी लाइफ का, दुनिया का. आखिरत की बात मैं नहीं कर रहा, या मैं वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना की बात नहीं कर रहा, या जिन्ना व इंसा की बात नहीं कर रहा कि जिसमें हमें बनाया ही इबादत के लिए किया, वो बात नहीं कर रहा. व्हाट इज़ माई एम एंड मिशन इन लाइफ, यानी मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में. क्या वो इन लाइन है विद द डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ रिलीजन, या मैं उसके खिलाफ तो नहीं जाना चाह रहा एक भी चीज़. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने डिग्री करनी है, उसकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, उसकी जॉब उसी फील्ड से रिलेटेड मिलेगी, उसकी अर्निंग वहीं की होंगी, उसकी डायरेक्शन लाइफ की वो सेट हो जाएगी. लेकिन एक बंदा, उसको पता नहीं है कि मैंने लाइफ में करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ थिंग्स गो फाइन विद दिस डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं, व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक, हैव यू एवर इमेजिन्ड इट. आपके लिए लाइफ में सक्सेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जॉब तलाश कर रहा है, सो वी हैव टू आस्क हिम एंड ही हैज़ टू और शी हैज़ टू आस्क हर सेल्फ, एम आई लुकिंग फॉर अ जॉब विच पेज मोर, और आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब विच पेज मी गुड सैलरी, लेकिन बहुत आला नहीं, बट गिव्स मी फ्री टाइम एंड स्पेस. या आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब विच कैन गिव मी पोजिशन, प्रेस्टीज एंड स्टेटस. व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर. अगर तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे थोड़ा सा टाइम बाय कर दे और अपनी फैमिली के लिए, दीन को पढ़ने के लिए, दावत का काम करने के लिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करने के लिए, तो क्या मैं मेडिसिन की फील्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, और फिर हाउस जॉब्स हैं, और फिर सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आपको ऑक्यूपाइड रखती है वो फील्ड. नो. So first of all, we have to know our priorities, we have to know why we are doing what we are doing, और मेरी लाइफ में मुझे अचीव क्या करना है. People don't know what they want. Ask yourself, what does success look like for me? Number one, define your goal. Where do you want to go? शादी करनी है. What kind of a family do you want? You want a housewife? You want a woman जो कि आपको फाइनेंशियली फैसिलिटेट करे बाहर जॉब करके. You want a woman जो कि आपकी औलाद की नेक साले तरबियत करे. सो आप उसी हवाले से फिर सेलेक्ट करते हो ना कि मुझे किससे शादी करनी है मुझे, क्योंकि मेरा प्लान क्या है अपनी औलाद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. सो यू चूज़ योर स्पाउस इन दैट वे. सो हदीस में क्या है, एहरिस अला मा यनफक, strive to what benefits you. Only you know what benefits you. आपकी लाइफ में प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप चाहते क्या हैं. और मैं आपसे इस सब के बाद एक प्रिंसिपल नंबर 1 शेयर करता हूँ, विच इज़ अ ब्रो टिप आप कह सकते हैं, भाइयों वाली नसीहत है. वो ये कि कंसिडर अ डिसीजन विच बेनिफिट्स योर दीन द मोस्ट, जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन तरीके से सर्व हो सके, उसकी तरफ इंक्लाइन ज़्यादा कीजिएगा. फॉर एग्जांपल, 2 जॉब मिल रही हैं आपको, दोनों की सेम सैलरी है, बट ट्राई करें कि उसकी तरफ जाएं जो आपकी आखिरत को बेहतर कर सकें. 2 प्रपोजल्स हैं, दोनों में मतलब आप इक्वली गुड हैं, दोनों में एक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव्स हैं और वाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव्स हैं, जो कि हर इंसान में होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव से. Select the one which benefits your आखिरा. क्यों? क्योंकि वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना. कि जब मोमिन के लिए चीज़ जायज़ नहीं और वो प्रेफरेबली नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर उसकी वहाँ पे फ्री विल हो कि वो उस चीज़ में कोई अपने लिए फ़ैसला करे, और जिसने अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी की वो बहुत गुमराही में चला गया. सो वन रीज़न वाई डिसीजंस आर डिफ़िकल्ट इज़ वी हैव टू मेनी चॉइसेस इन लाइफ. जो ऊपर वाली आयत मैंने पढ़ी है वो फ़िल्टर कर देती है बहुत सारी चॉइसेस को, और जो प्रिंसिपल नंबर 1 बताया था मैंने आपको, वो मज़ीद फ़िल्टर कर देता है कि कौन सी चीज़ आपको दीन के करीब कर रही है. सो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास 4-5 चॉइसेस हैं
یہ آیت جب ہم دیکھیں گے کہ جو چیز رب نے اور رسول نے حرام کی ہے میرے لیے، وہ چیز میں کبھی بھی میرے لیے آپٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. سو ویسی 5 چوائسز میں سے 2 یا 3 نکل گئیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں حرام کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ نکل گئیں تو پھر وی آر لیفٹ ود اونلی 2-3 آپشنز، جس میں ہم پریفر کریں گے کہ واٹ بینیفٹس مائی دنیا اینڈ دین دا موسٹ، اینڈ وی شوڈ پریفر واٹ بینیفٹس آر دین دا موسٹ، جو کہ مجھے ٹائم اینڈ اسپیس بھی بائی کر کے دے اور میرے دین کے لیے بھی بہتر ہو. بیکاز دیٹس دا لائف ویئر وی الٹیمیٹلی وانٹ ٹو گو اینڈ وی وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان دیٹ. ما ینفعک، یاد رکھیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا کہ سیک واٹ از بینیفیشل. بینیفیشل کیا چیز ہے؟ واٹ اسلام ٹیلز یو ول بینیفٹ یو، اٹ از سرٹن ٹو بینیفٹ یو، اینڈ واٹ اسلام ٹیلز یو ول ناٹ بینیفٹ یو، اٹ از سرٹن دیٹ دیر از نو گڈ ان فار یو. کیونکہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ بڑا سٹل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. سو اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں، اور جب اسلام نے کسی چیز کے بارے میں گائیڈنس دے دی کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کی انکلینیشن اس طرف ہونی چاہیے، کیونکہ رب نے اس میں خیر ڈالی ہے. چاہے مجھے پہلی نظر نہیں بھی آ رہا، بٹ اس میں خیر ہے. اور یاد رکھیں ڈیسیژن میکنگ میں جو چیز حرام ہے اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور جو چیز فرض ہے اس کی بھی کوئی آپشن نہیں ہے. فرض ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور حرام سے ہم نے بچنا ہی بچنا ہے. سو یہ تو آپشنز ہی نہیں ہیں. ہاں ڈیسیژن میکنگ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو مستحبات ہیں، جو الاؤڈ چیزیں ہیں، ان میں چوائسیز میں کی جاتی ہیں. سو دیر از نو استخارہ ان ڈوئنگ فرد، دیر از نو استخارہ ان میکنگ اے چوائس کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں الکوہل چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، although I have resources, health, money, everything. میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں نماز باجماعت پڑھوں یا نہ پڑھوں. there is no choice in that. یا میں استخارہ کرتا ہوں کہ میں بریک اپ کروں یا نہ کروں، میرے اس میں خیر ہے شر ہے. no, there is no choice in that, right? یا انکم حلال ہے اور حرام ہے. ایک جگہ جاب ہے مل رہی ہے اور وہ انکم حرام ہے بٹ 10 لاکھ کی سیلری ہے، اور ایک جگہ جاب مل رہی ہے جو انکم حلال ہے بٹ وہ 50,000 یا 1.5 لاکھ کی سیلری ہے فار ایگزامپل، یا لاکھ روپے کی سیلری ہے. کیا اس میں مجھے چوائسیز میں کرنی ہے؟ نہیں. کمثل فلق الصبح، اٹ از ایز کلیئر ایز اے ڈے. مجھے وہی جانا جو حلال ہے. ہاں اگر حلال ہے مجھے آپشنز مل رہی ہیں تو پھر میں وہاں جاؤں گا. اور یاد رکھیں اللہ کے لیے جو انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے، ما ترک عبد شیئا للہ الا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان چیز، اپنی محبوب چیز چھوڑتا ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ will replace it with something far better than the previous thing. So we have spoken about the goal. We should know where we want to go. We have spoken about what is beneficial for you, جو اللہ اس کے نبی نے بتایا اور جس کے positives زیادہ ہیں, right?